دشمن، اور جو دشمن وہ کبھی کیا بن سکتا ہے؟ دوست۔ پیغمبر کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما، کہ اپنے دوست کے ساتھ دوستی ذرا اعتدال کے ساتھ کرنا، ممکن ہے کہ کسی دن کیا بن جائے؟ دشمن بن جائے۔ بہت دیکھا ہوگا آپ کچھ ہوتے ہیں ابھی عمر کے، جو بڑی عمر کے، وہ جانتے ہیں کہ بعض مرتبہ گہرا دوست اس کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسے ابغض بغیضک ہونما، اگر کبھی کسی سے دشمنی بھی ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو وہاں بھی اعتدال کے اندر ہے نا، یہ نہیں کہ ساری کسر نکال کر رکھو۔ کیوں؟ عسى ان يكون حبیبک یوما، ممکن ہے کہ کسی دن تمہارا کیا بن جائے؟ دوست۔ خلاصہ یہ کہ دنیا کے اندر آدمی دوست اور دشمن کے درمیان اول کبھی فرق نہیں کر پاتا۔ اب اگر فرق کر بھی لیا تو ضروری نہیں کہ وہ دوست ہمیشہ دوست رہے اور وہ دشمن ہمیشہ دشمن رہے۔ لیکن جب کسی آدمی کا اندازہ ہو گیا کہ یار میرا ہمدرد نہیں، میرا خیر خواہ نہیں، میرا دوست نہیں، میرا دشمن ہے، تو آدمی اس سے بہت محتاط رہتا ہے۔ وہ اگر کبھی خیر خواہی بھی کرتا ہے تو آدمی 10 بار سوچتا ہے کہ یار یہ میرا خیر خواہ تو ہے ہی نہیں، آج یہ جو خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہے شاید اس کے اندر بھی کوئی بدخواہی چھپی ہوئی ہے۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، جو ادھر ادھر دیکھنے کا معاملہ ہے نا، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اس سے پھر فائدہ نہیں ملتا۔ آپ کلاس میں ہوں اساتذہ کے سامنے، اس وقت بھی پوری توجہ رکھا کریں اپنے اساتذہ کی طرف، جس کام کے لیے آئے ہوں اس کام پر اپنا پورا دھیان دیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اور یہاں دوں گا آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ آپ میں سے کوئی کسی کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے گیا باہر، وہاں تعلیم بہترین قسم کی ہے، البتہ کھانا پینا رہائش وغیرہ زیادہ معیاری نہ ہو، آپ وہاں رہو گے کہ بھاگ کر آؤ گے؟ جس کالج کے اندر آپ پڑھنے گئے وہاں تعلیم بالکل مثالی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی تعلیم ہمیں کہیں اور نہیں ملے گی، لیکن کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار، رہائش کے اعتبار سے تھوڑا سا آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں مل رہا ہے، تو آپ بھاگ کر آئیں گے کہ رہو گے؟ ارے بول نہیں رہے ہو بھائی، سمجھدار لوگ، رہو گے کہ بھاگ کر آؤ گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کام کے لیے گئے ہو وہ کام ہو رہا ہے۔ اگر معاملہ برعکس ہے کہ تعلیم تو کچھ نہیں، کھانا عالی شان، رہنا عالی شان، سب کچھ عالی شان، بس ایک کمی ہے کہ پڑھائی نہیں، رہو گے کہ بھاگ کر آؤ گے؟ ہے نا؟ تو اپنی مقصد پر توجہ رہنی چاہیے۔ اب آپ اسکول میں آتے ہیں، کوچنگ سینٹر میں آتے ہیں، آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ پڑھنا، تو پڑھنے پر پوری توجہ، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کے تو دھیان نہیں دیا کرے، ایسا آدمی آگے نہیں بڑھتا۔ تو ایسے یہاں دینی مجلس میں بیٹھے تو پوری توجہ، جس کی بات سن رہے ہیں اس کی تو پوری توجہ رکھے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ملے گا۔ پتہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھو دھیان نہیں تھا نا۔ ہاں، کبھی دوست کو آدمی دشمن سمجھتا اور کبھی دشمن کو دوست، اور اگر دوست کو دوست ہی سمجھا اور دشمن کو دشمن سمجھا، جس کو وہ دشمن سمجھتا ہے وہ دشمن اگر کبھی ہمدرد بھی کرنے لگے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کے پیچھے بھی شاید کیا چھپی ہوگی؟ دشمنی۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ، حالانکہ اس کی دشمنی میں ممکن ہے کہ وہ کبھی دوستی کا معاملہ کرے۔ ہمارے ایک دشمن ہے جو کبھی دوست نہیں بن سکتا، اور جس کی دشمنی کی نشاندہی کی امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ اس کی دشمنی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جب اس کی دشمنی یقینی ہے تو ہم کو اس کے کہنے پر چلنا چاہیے کہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے؟ کون ہے وہ دشمن؟ نہیں، شیطان سے بڑھ کر دوسرا ہے نفس۔ شیطان بھی دشمن، نفس بھی دشمن، لیکن شیطان سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ باہر کا؟ ہے نا؟ باہر کا دشمن اپنی دشمنی میں جبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب اندر سے کوئی ساتھ دے۔ اگر اندر سے کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو باہر کے دشمن کی دشمنی نہیں چل پاتی اکثر۔ اچھا، کھلا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہے کہ چھپا ہوا؟ شیطان کھلا ہوا ہے کہ چھپا ہوا؟ وہ تو کھلا ہوا ہے۔ قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن۔ اور یہ جو اندر بیٹھا ہوا یہ کون سا ہے؟ چھپا ہوا دشمن۔
اس کو آدمی کبھی دشمن سمجھتا نہیں، حالانکہ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ نفس۔ اس لیے اچھا دشمن کا ساتھ دینا چاہیے، دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، مقابلہ۔ تو جب ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس کی ہر بات میں اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ ہر بات میں مخالفت کرنی چاہیے، مخالفت کرنی چاہیے۔ جو اس دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو گیا وہ یہاں بھی کامیاب ہو، وہاں بھی کامیاب۔ اور جو اس دشمن کو دشمن نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ دوستوں جیسا معاملہ کرتا ہے، آخرت میں تو خطرے کے اندر ہے، دنیا میں بھی خطرے کے اندر۔ آپ بیٹے کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، اسکول سے آ رہے ہیں، اب آج کل پردے کا زمانہ تو ہے ہی نہیں، اکثر و بیشتر مخلوط معاملہ ہوتا ہے۔ اب دشمن نفس جو ہے وہ آپ کی پڑھائی، آپ کی توجہ پڑھائی کے بجائے بعد مرتبہ دوستانہ تعلقات کی طرف کر لیتا ہے، کبھی لڑکوں کی دوستیاں اور کبھی آپس میں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی لڑکا ہو یا خدا نخواستہ کوئی بچی ہو اس طرح کے تعلقات کے اندر مبتلا ہو گئے، اب وہ کتاب کے نہیں رہی، اب وہ کتاب کا نہیں رہا، وہ تعلیم کا بھی نہیں رہا، گیا بیچارہ اصل مقصد سے۔ اس لیے میں نے جو آیتیں پڑھی اور میں نے جو حدیث پاک پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی دشمن سے ہوشیار رہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک تو میں نے آیت پڑھی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، دیکھو اگر ہمیں یہی رہنا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، جو جس طرح چاہتا رہتا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہاں جتنے دن رہتے بس اتنے دن مر گئے اور ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم، پھر بھی کوئی زیادہ ٹینشن کا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے ہی، یا رہنا ہے ہمیشہ۔ ہر آنے والے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہر آنے والے کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اور ہر آنے والے کے لیے آنے سے پہلے جانے کا وقت متعین ہے۔ آج حاجیوں کا پہلا قافلہ گیا، پڑھا نا اخبار میں، آپ میں سے بھی شاید رشتہ دار میں کوئی گیا ہوگا حاجی، ان کے آنے سے پہلے جانے کا وقت متعین نہیں ہے۔ آپ حاجی صاحب سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کب واپس آ رہے ہیں، تو وہ فوراً بتا دیں گے کہ فلاں تاریخ کو۔ تو جانے سے پہلے انہیں آنے کا وقت کیا ہے؟ متعین۔ لیکن وہ متعین کس نے کیا؟ انسانوں نے، اس لیے اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی کا امکان ہے۔ تو جیسے حاجیوں کے جانے سے پہلے ان کے آنے کا وقت، ان کے آنے کا دن متعین، ایسے ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے جانے کا دن متعین ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ حاجی صاحبان سے آپ ابھی پوچھئے کہ آپ فلاں تاریخ کو جا رہے ہیں اور کس تاریخ کو آئیں گے، وہ بتائیں گے فلاں تاریخ کو آئیں گے۔ اب آپ سے کوئی کہیں کہ آپ آج سے 10 سال 20 سال 25 سال پہلے آ رہے ہیں، بتائیے جانے کا دن کب ہے؟ آپ بتا سکیں گے؟ جانے کا وقت تو طے ہے، اللہ نے متعین کیا، لیکن ہم کو بتایا نہیں۔ کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ ہم میں سے ہر ایک جانے کے لیے ہر وقت کیا رہے؟ تیار ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے ہم یہاں آئے ہیں اور ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور جانے کے بعد ہم کو ایک نئی زندگی دی جائے گی، اور وہ نئی زندگی جو وقتی نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اس زندگی میں اس کا جب آغاز ہوگا تو سب سے پہلا معاملہ کیا ہوگا؟ حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس آخرت کی زندگی میں اپنی پوری زندگی کا حساب دینا پڑے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کس کا حساب دینا پڑے گا؟ اپنی زندگی کا۔ اور زندگی میں سب سے قیمتی حصہ کون سا ہوتا ہے؟ جوانی۔ ماشاءاللہ سب کے سب جوان ہوں، اللہ تعالیٰ ان جوانیوں کو بے داغ رکھے۔ دیکھو بعضی جوانیاں ایسی ہوتی ہیں جو خدا نخواستہ داغدار ہوتی ہیں، اور بعضی جوانیاں ہوتی ہیں جو بے داغ ہوتی ہیں۔ ہمیں کیسا جوان بننا چاہیے؟ داغدار یا بے داغ؟ ہاں، جو اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے نا، اس کو آخرت میں جو خوشیاں ہوتی ہیں دنیا میں بھی خوشیاں۔ میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، ابھی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، اس میں سب ماشاءاللہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، لیکن بعض کوئی جوان آوارہ قسم کے ہوتے ہیں، انہیں اپنی آخرت کا فکر نہیں، اپنی زندگی کا مقصد ان کے سامنے نہیں، بالکل جانوروں کی طرح آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔
لیکن بعض مرتبہ گھر کے اندر ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھلم کھلا روزہ نہیں توڑ پاتا. گھر کے ماحول کی وجہ سے اس کو اپنے آپ کو روزے دار ظاہر کرنا پڑتا ہے. اس لیے جب سحری کا وقت آ گیا سارے گھر والے اٹھے, یہ نوجوان بھی اٹھا, اس کا بھائی بھی اٹھا, لیکن ایک بھائی ایسا تھا کہ اس کے دل کے اندر آخرت کا فکر تھا. اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ ہوئی تھی کہ یار ایک وقت آنے والا ہے, مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی اور جوانی کا حساب دینا ہے. اور دوسرا جوان بالکل آوارہ قسم, بالکل جانور بنا ہوا تھا. لیکن گھر کا ماحول, ماں باپ کا مزاج ایسا تھا کہ وہاں دونوں کو سحری کے لیے اٹھنا پڑا اور دونوں نے سحری کھائی. ایک اللہ کے خوف سے اٹھا تھا اور دوسرا کس کے خوف سے اٹھا تھا؟ ماں باپ کے ڈر سے. جو اللہ کے خوف سے اٹھا تھا وہ تو دن بھر کیا رہا؟ روزے سے. اور جو ماں باپ کے ڈر سے سحری کھانے اٹھا تھا, اللہ کا ڈر تھا نہیں, وہ دن میں کھاتا رہا, پیتا رہا اور اپنی عیاشی کرتا رہا. شام کو جب دونوں گھر آئے, دسترخوان بچھا, اس میں مختلف قسم کی نعمتیں. اب دونوں اس افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ گئے, دونوں افطاری کر رہے ہیں. بتا خوشی کس کو ہوگی؟ روزے دار کو یا اس دوسرے والے کو؟ اگر اس کے اندر تھوڑی بہت حس بیدار ہوگی, تھوڑا بہت اس کے اندر احساس ہوگا, اس کو خوشی کے بجائے کیا ہوگی؟ ندامت ہوگی, شرمندگی ہوگی کہ کاش کہ میں نے بھی دن بھر روزہ رکھا ہوتا, اس وقت مجھے بھی خوشی ہوتی. پھر روزے دار دو قسم کے ہیں جن نے روزہ رکھا. ایک وہ جو سحری جس نے کھائی اور دن بھر روزے سے رہا لیکن اس کو زیادہ بھوک کا احساس نہیں ہوا, اور دوسرے کو بہت بھوک لگی, بہت پیاس لگی. اور تیسرا جو ہے وہ تو برائے نام روزے سے وہ کھاتا رہا, پیتا رہا, اس کو تو خوشی ہوگی ہی نہیں بلکہ الٹی ندامت, شرمندگی ہوگی. اب جس دو نے روزہ رکھا, ایک کو دن میں بھوک نے ستایا, پیاس نے ستایا, لیکن اس نے برداشت کیا, اور دوسرے کو زیادہ پیاس اور بھوک کا احساس نہیں ہوا. جب دونوں افطاری کریں گے ان میں زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ جس کو بھوک اور پیاس نے ستایا, خوشی اس کو بھی ہوگی کیونکہ بہرحال وہ بھی بھوکا رہا, لیکن اس کو بھوک کا زیادہ احساس نہیں ہوا. اور دوسرے کو بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس ہوا. اب جب وہ افطاری کریں گے اس کو زیادہ ہی خوشی ہوگی کیونکہ اس کو بھوک بھی برداشت کرنی پڑی, پیاس بھی برداشت کرنی پڑی. بس اس مثال کو ذہن میں رکھیں. اور اس کے بعد ہماری جو جوانیاں, ہماری جو زندگیاں, ایک آدمی وہ جو اپنی جوانی کو داغدار بناتا جا رہا ہے, اور آج کل بہت لڑکے اور ہماری بہت ساری بچیاں اس سلسلے میں بالکل احتیاط نہیں کرتے, ماں باپ کی عزت کو بالکل پامال کرتے ہیں, اپنے خاندان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں, کیسے چاہے زندگی گزاری اور آپسی تعلقات قائم کرنا. ظاہر بات ہے ایک وقت آنے والا ہے, بچہ جوان ہو گیا, بچی جوان ہو گئی, ماں باپ ان کی شادی کی بات کرتے ہیں. ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ اب جب شادی ہو گئی, ایک وہ نوجوان بچہ, وہ ہماری بہن, ہماری وہ بچی جس نے اپنی جوانی کو بے داغ رکھا, اور ایک وہ جوان بچہ اور وہ بچی جو مختلف انداز سے اپنی جوانی کو بے داغدار کر چکے ہیں. اب جب اللہ پاک نے شادی کے ذریعے حلال طیب نعمت عطا کی, بتا خوشی کس کو ہوگی؟ اس جوان کو خوشی ہوگی جو اپنی جوانی کو داغدار کر چکا ہے, بلکہ خوشی کس کو ہوگی؟ اور اس جوان کو اور اس خوش نصیب بچی کو جو اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے میں کیا ہوگے؟ کامیاب ہوگے. یہ تو یہاں خوشی ہوگی. اور اصل خوشی تو کب ہوگی؟ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا, اور اس زندگی میں سب سے زیادہ اہم حصہ جو ہے جوانی, اپنی جوانی کا حساب دینا ہوگا. بتا جوانی کہاں گزاری. اب کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ اور کتنی خوش نصیب ہے وہ بچی جو اس برے ماحول کے اندر اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے میں کیا ہوگے؟ کامیاب. اس لیے عہد کریں اللہ سے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی جوانیوں کے انشاءاللہ داغدار ہونے. خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو گئی ہے, بندہ بشر ہے, سچی پکی توبہ جو اللہ کی بارگاہ میں بندہ کرتا ہے, اللہ کی بندی کرتی ہے, بچہ کرتا ہے, بچی سچی توبہ, تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے سارے داغ کیا کرتے ہیں؟ کوئی داغ پھر نہیں رہتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم سوچیں گے اب پہلے اور داغ لگائیں گے اور پھر توبہ کریں گے, ایسا نہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. کوئی آدمی زہر کھائے, اس زہر کا علاج ہے کہ نہیں ہے؟
لیکن زہر کا علاج اگر آدمی نے اتفاقاً زہر کھا لیا اب کیا کرے گا؟ فوراً سب سے پہلی فرصت میں ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس وقت تک اس کو چین نہیں آئے. لیکن ایسا کوئی نہیں کہتا کہ یار فی الحال زہر کھاؤں گا اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروں گا. کوئی ایسا کرتا ہے؟ ایسے ہی ایک کوئی غلطی ہو چکی ہے ہم سے، حالانکہ کرنی نہیں چاہیے، لیکن بندہ بشر ہو گئی غلطی، اس کی وجہ سے داغ لگ گیا. اب اس داغ کو دور کرنے کے لیے کیا کرنی ہے؟ پکی سچی توبہ. یہ نہیں کہ اب ہم اپنے آپ کو خدا نخواستہ داغدار بنائیں گے پھر توبہ کریں گے. یہ تو ایسے ہی کوئی آدمی زہر کھا رہا ہے اس نیت کے ساتھ پھر جا کر علاج کراؤں گا، اس کا ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس کی جان ایسے ہو سکتا ہے گناہ ہو گیا اور توبہ کرنے سے پہلے ہی جان، اور ہو سکتا ہے اللہ بچائے اللہ حفاظت کرے گناہ کرتے کرتے جان نکل گئی. اس لیے بندہ توبہ کرے. ہم سب توبہ کے محتاج ہیں. اور دیکھو شیطان بڑا پہلے بتایا نا، شیطان دشمن ہے. وہ یہ تو کہے گا کہ بھائی توبہ کی ضرورت ہے، لیکن اس توبہ کو آج کل پرسوں پر ٹالتا رہتا ہے کہ ابھی اسپورٹنگ سنٹر میں پڑھ رہا ہوں، اب ہو گیا ہے تعلق فلاں کے ساتھ، اب آئندہ سال یہاں سے نکلنا ہی ہے، پھر توبہ کریں گے. نکال دیا ایک سال. اور کبھی ایسا پٹی پڑھاتا ہے کہ آئندہ چل کر کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے. یہ بھی شیطان کی پٹی. اگر نکاح کرنا ہوگا وہ جب دیں گے، اس وقت تب تو کسی طرح کی گفتگو، تعلق، فون وغیرہ یہ سارے کے سارے حرام ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور آپسی تعلقات بعض مرتبہ قائم کرتے ہیں، جو کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے، اس لیے میں صاف بات عرض کر رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھتا نہیں، حالانکہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنے والا ہم کو ہر وقت دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ جس آنکھ سے ہم بدنگاہی کرتے ہیں اس اللہ کو قدرت ہے نا، اس آنکھ کی روشنی کو ہمیشہ کے لیے کیا کر لے؟ سلب کر لے. کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ اللہ نے اتنی پیاری دو آنکھیں دی اور دیکھنے کے لیے دی. میں کبھی کہا کرتا ہوں یہاں گھروں میں بلب لگاتے ہیں، ماہانہ فیس بھرنی پڑتی ہے نہیں بھرنی پڑتی؟ اور کبھی اگر وقت پہ فیس نہیں بھری گئی تو اس پہ کیا چڑھتا ہے؟ سود چڑھتا ہے نہیں؟ اور اگر زیادہ تاخیر ہوگی تو کیا ہوگا؟ کنیکشن کاٹا جائے گا نہیں کاٹا جائے گا؟ اللہ نے کتنے بلب دیے؟ ہر ایک کو کتنی آنکھیں دی؟ کوئی فیس آئی تک نے بھری؟ تو جیسے بجلی محکمے والوں کو کنیکشن کاٹنے کی قدرت ہے تو اللہ ہماری نگاہوں کا کنیکشن کاٹ لے تو کوئی جوڑ سکتا ہے؟ تو شیطان پٹی پڑھاتا رہتا ہے. اس لیے اگر کبھی نکاح کا بھی ارادہ ہو، نکاح سے پہلے بالکل اجنبی معاملہ ہے. کبھی کبھی جوان بچوں کی زبانوں سے نکلتا ہے کہ میری فلاں کے ساتھ پاک محبت ہے، انا للہ و انا الیہ. انہیں گناہ کو پاک سمجھتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان کی بہت بڑی پٹی. تو آیت کیا پڑھی میں نے؟ اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہا. بندہ ہو، بندی ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، ڈرتے رہے یار ایک وقت آنے والا ہے ہمیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ساری زندگی کا کیا دینا ہے؟ حساب. اپنی جوانی کا حساب. اب اگر خدا نخواستہ یہ جوانی داغدار ہوئی، یہاں تو داغ نظر نہیں آتے. اللہ بہت ستار عیوب ہیں. آنکھ نے گناہ کیا، داغ کہاں لگا؟ دل پر. زبان نے گناہ کیا، داغ کہاں لگا؟ ہاتھ نے گناہ کیا، داغ کہاں لگا؟ اگر خدا نخواستہ آنکھ کے گناہ کا داغ آنکھ پر لگ جاتا فوراً سمجھ ارے یار یہ تو بد نگاہی کرنے والا مجرم. ہاتھ کی غلط حرکت کا داغ ہاتھ پر لگ جاتا تو کتنی رسوائی ہوتی کہ یہ تو ہاتھ کے گناہ کا مجرم. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے رسوا نہ ہوں، اس لیے جو ہے جو بھی گناہ آدمی کرتا ہے اس گناہ کے داغ کو کہاں چھپاتے ہیں؟ اندر چھپاتے ہیں. البتہ جب بہت سارے داغ لگتے جاتے ہیں نا تو کبھی کبھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر چہرے پہ آ جاتا ہے. اس لیے گناہ کرنے والا کتنا بھی خوبصورت ہو اس کے چہرے پر ایک طرح کی نحوست محسوس کی جاتی ہے. ہر کسی کو محسوس نہیں ہوتی. جن اللہ کے بندوں کا، جن اللہ کے بندیوں کا دل صاف ہوتا ہے وہ فوراً محسوس کرتے ہیں کہ یہ نحوست والا چہرہ ہے. اس کے برعکس جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، چاہے وہ زیادہ خوبصورت نہ ہو لیکن اس کے ایک چہرے پر ایک رونق ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے.
وہ ایمان کی کشش. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے داغوں کو کہاں کیا ہے؟ چھپا رکھا. اگر بندے نے اور بندی نے سچی توبہ نہیں کی تو خطرہ ہے کہ وہ سارے داغ جو چہرے پہ آ جائیں. قرآن نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے اور بہت سے چہرے جو ہے منور اور روشن ہوں. بتاؤ ہم کیا چاہتے ہیں قیامت کے دن؟ ہمارے چہرے الیاذ باللہ خدا نخواستہ سیاہ ہوں یا باور ہوں؟ اس کے لیے اس پکی سچی توبہ ہے. اب ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنی دلوں کو داغدار ہونے نہ دیں. اور قرآن میں ہے یوم تبلی السرائر، جس دن اندر چھپی ہوئی باتیں کیا ہوں گی. ایک جگہ ارشاد ہے یومئذ تعرضون، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے. لا تخفی منکم خافیہ، کوئی بھی مخفی چیز مخفی نہیں رہے گی، سارا کچھ سارا کیا ہو جائے گا. تو ہم کبھی کیا سوچتے ہیں یار ہمیں یہاں کوئی دیکھتا نہیں، حالانکہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. قرآن نے خود فرمایا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، جہاں تین کی سرگوشی ہوئی چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ. ولا خمسۃ الا هو سادسہم، جہاں چار پانچ آدمی گفتگو کرتے ہوں تو چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ. ولا اکثر ولا خمسۃ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، اور نہ اس سے کم اور تین سے کم کیا ہے؟ تین سے کم کیا ہے؟ دو. ولا ادنی من ذلک، یعنی نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، یعنی دو ہوں، ایک ہوں، 10 ہوں، 50 ہوں، 100 ہوں، لاکھ ہوں، مگر اللہ ہر کسی کے ساتھ کیا ہے؟ ساتھ. یہ ہمارا ایمان. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ. ایک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور دوسرے اللہ نے ہمارے ساتھ کس کو لگا رکھا؟ ہمارے ساتھ کن کو لگا رکھا؟ دو فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ اب بھی میرے پاس یہاں دو فرشتے بیٹھے، نظر نہیں آ رہا آپ میں؟ ہر کسی کے ساتھ دو فرشتے ہر وقت لگے رہتے ہیں، نظر نہیں آ رہے. اور بغیر نظر کے ان کو ماننا اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان. نظر آ کر کوئی مانے اس کا نام ایمان نہیں. بغیر دیکھے ماننا اسی کا نام کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بھی نہیں دیکھے مانتے ہیں. اللہ کو بھی نہیں دیکھے ماننا، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھے ماننا، قیامت کو بغیر دیکھے ماننا، جنت اور جہنم کو بغیر دیکھے ماننا، قبر کے عذاب کو بغیر دیکھے ماننا، حساب کتاب کو بغیر دیکھے، اسی کا نام ہے ایمان. تو یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی. تو اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، ہر وقت اس کے دل و دماغ میں یہ بات گونجتی رہی یار ایک وقت آنے والا ہے مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب، جوانی کا حساب، اپنی کمائی کا حساب، اپنے خرچ کا حساب اور اپنی معلومات کا حساب دینا. اب اس کا اثر کیا ہے؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو نفس دشمن ہے اس کو جو ہے غلط قسم کی خواہشات سے روکتا ہے. اس کے کہنے پر چلا، یہی ہے سمجھداری کی بات. اسی لیے میں نے جو حدیث پاک پڑھی، اس حدیث میں پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار کون ہے؟ جو اپنی نفس دشمن کو کیا رکھے؟ کنٹرول میں. سمجھدار کون ہے؟ جو اپنے نفس کو کیا رکھے؟ نفس کو کیا رکھے؟ آزاد کے کنٹرول میں. کنٹرول میں رکھنا جانتے ہو نا. میں ایک مثال دیتا ہوں. گاڑیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی بڑی گاڑیاں، کتنے پرزے ہوتے ہیں؟ سینکڑوں. کوئی کم قیمت والا پرزہ، کوئی زیادہ قیمت والا پرزہ. لیکن گاڑی بنانے والے جب اس نے بنایا تو کیسے بنایا؟ اس انداز سے اس کو فٹ کیا. گاڑی جب چلتی ہے تو ہر پرزہ اپنا کام کرتا ہے. ڈرائیور کو ہر پرزے کی طرف دھیان دینا کی ضرورت نہیں پڑتی. ڈرائیور کے ہمارے کتنے پرزے ہوتے ہیں؟ 4-5. بھائی جو گاڑی چلاتا ہے ایک تو کس کو ہاتھ میں تھامتا ہے نا. اگر اسٹیئرنگ ذرا کنٹرول سے باہر گئی، وہ موبائل پہ بات کر رہا ہے، ادھر دیکھ رہا اور ادھر کے بجائے گاڑی ادھر گئی، حادثہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایسے اس کے پیروں کے ذریعے کتنے پرزوں کو وہ کنٹرول میں رکھتا ہے نا. اور ادھر جو ہوتا ہے گھیر ہوتا ہے نا، گھیر کو رکھتا ہے نا. تو یہ چند پرزے اگر کنٹرول میں آ گئے، ساری گاڑی کنٹرول میں آ گئی نہیں آ گئی. لیکن اگر ان پرزوں میں سے کوئی کنٹرول سے باہر گیا، بتاؤ کیا ہوگا؟ حادثہ ہوگا بھی ہوگا، ڈرائیور بھی مرے گا، گاڑی بھی گئی
اور گاڑی کے اندر سوار بھی. تو گاڑی کو کنٹرول میں رکھنے کا مطلب ان 5 پرزوں کو کنٹرول میں رکھو تو ساری گاڑی کنٹرول میں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنائے, کتنے پرزے دیے؟ سینکڑوں پرزے. اور گاڑی کی پرزوں کی تو تھوڑی بہت قیمت ہے, ہم کو جو پرزے اللہ پاک نے دیے بہت زیادہ قیمتی. کسی پرزے کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے دنیا میں؟ ہاں, اسی لیے اگر کبھی آدمی اپنا پرزہ کسی دوسرے کو دیتا بھی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے خدا نہ خاص سے کسی کے دونوں گردے فیل ہو گئے, اللہ بچائے, اللہ عافیت کرے, عطا کرے. اب ماں باپ یا کوئی ہمدرد اپنا ایک پرزہ دے دیتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے, تو اس کی جان بچانے کے لیے پرزہ دینا جائز ہے, لیکن اس کی پرزے کی قیمت وصول کرنا حرام. اس لیے کہ آپ جتنی بھی قیمت اس کی کریں گے وہ اس پرزے کی توہین ہے. اس پرزے کی دنیا میں قیمت ہو ہی نہیں سکتی. بڑے بڑے قیمتی پرزے دے دیے. ابھی گزشتہ جمعے کو اخبار میں تھا, اس میں نے پڑھا جگر کی پیوند کاری کا ابھی یہاں انتظام, اگر کسی کو اس کی ضرورت پڑتی تو باہر جانا پڑتا ہے, تو اس میں لکھا تھا غالباً 25 لاکھ سے 35 لاکھ تک پیوند کاری میں خرچ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ نیا جگر لا کر رکھ دیا جائے گا, پیوند کاری. اور یہاں جب تیار ہوگا تو شاید 5 لاکھ سے 7 لاکھ تک. ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے, ایک نو بچہ اسلام آباد سائڈ میں بیمار ہو گیا, اس کی کلیجی خراب ہو گئی. اب اس کے باپ نے اپنی آدھی کلیجی دے دی. اس لیے ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے, بہت بڑا حق. آج کل جوان بچے جوان بچیاں بعض مرتبہ اپنے ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے, ان کی اطاعت فرما کر ان کا دل دکھاتے ہیں بار بار. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے, اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی. مطلب یہ ہے کہ اگر والد کے کوئی جائز کام حکم دے رہے ہیں, کوئی جائز حکم دے رہے ہیں, فوراً مان لو. ہاں, ناجائز حکم دے وہاں, لیکن بے ادبی پھر بھی نہیں کرنی. تو بہرحال اس والد نے اپنی آدھی کلیجی کس کو دے دی؟ اپنے بیٹے کو. اس کلیجی کو فٹ کرنے میں اس اللہ کے بندے کے 45 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. کلیجی خریدنی نہیں پڑی, وہ تو باپ نے دے دی. صرف فٹنگ میں کتنا لگ گیا؟ 45 لاکھ. تو کتنے سارے پرزے اللہ پاک نے ہم کو عطا کیے, کوئی قیمت اللہ پاک نے ہم سے لی, بڑے قیمتی پرزے, اور پھر ایسے کیے کہ ہر پرزہ اپنا کام خود کر رہا ہے. اس وقت میرا گردہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, اگر مجھے اس کی طرف دھیان دینا پڑتا تو میں بول سکتا تھا. آپ کا جگر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, آپ کی آنتیں کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا, اگر ادھر بھی توجہ دینی پڑتی تو آپ یہاں ہوتے. اور تو اور بات, جتنی دیر میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, سینکڑوں سانس میں نے بھی لی, اور سینکڑوں یہ سانس لینے کے اور چھوڑنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑا. اگر اللہ فرماتے کہ بھائی جیسے کھانا اپنے اختیار سے کھاتے ہو, ایسے سانس جتنی چاہو لو, ہماری طرف سے کوئی قیمت کوئی فیس نہیں, لیکن سانس اپنے اختیار سے لو اور چھوڑو. ہم کسی کام کے رہے تھے, جہاں ہم نے کسی اور بات کی توجہ کر لی, فوراً دم گھٹ گئے. اب ہم نے سانس لینا شروع کر لیا, کوئی اور کام شروع کر لیا, فوراً دم گھٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے سانس کا, اگر بندہ اس سانس کے معاملے کو سوچے کہ خود بخود چل رہا ہے اور سارا سانس سے چل رہا اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, تو ہمارا اللہ پاک نے ہم کو بے شمار پرزے دی اور کوئی قیمت ہم سے نہیں دی. اور پھر ایسے کر رہی ہے کہ خود بخود وہ پرزے کام, یہاں بھی اللہ نے ہمارے اختیار میں ہمارے کنٹرول میں چند پرزے دیے. یہ کہ نہیں, کون کون سا پرزہ؟ ابھی میں نے 2 غلط بتائے. آنکھ والے اللہ نے ہمارے اختیار میں دیے, دیکھنے کے لیے جب جتنا چاہو استعمال کر لو, بس غلط استعمال. ہاں, اسی لیے نماز کا جب اللہ نے حکم دیا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. جب گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ لفظ جو ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے استعمال, یہ صرف مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, عورتیں خود بخود اس میں شامل ہیں, ان کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی حکم, کتب علیکم الصیام, روزے کو حکم ہے. اس میں جب گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مردوں کا صیغہ ہے, عورتیں ضمن شامل, اسی طرح دوسرے احکام. لیکن جب ان آنکھوں کے حفاظت کا معاملہ آیا, وہاں اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہو مومن مردوں کو اپنی آنکھوں کو جھکائے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وقل للمؤمنات، اور کہو مومن خواتین کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں، مستقل آرڈر دیا. تو آنکھ کا پرزہ اللہ پاک نے ہمارے کنٹرول میں دیا، زبان کا پرزہ ہمارے کنٹرول میں دیا، کانوں کا پرزہ ہمارے کنٹرول میں دیا، ہاتھ پیر ہمارے کنٹرول میں دیے، دل و دماغ کا کچھ حصہ ہمارے کنٹرول میں دیا، باقی کوئی پرزہ نہیں، سارے پرزے خود. اسی لیے دل کا گردہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا فرشتے نہیں لکھتے. جگر اپنا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ جو فرشتے بیٹھے یہ نہیں لکھتے. آنکھیں اپنے کام کر رہی ہیں نہیں کر رہی یہ فرشتے نہیں لکھتے. ہاں آنکھ کیا دیکھ رہی ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، زبان کیا بول رہی ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، کان کیا سن رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں، ہاتھ کیا کر رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں، پیر کہاں جا رہے ہیں اور کس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں. اور ہم سب کی فائلیں تیار ہو رہی ہیں، اور ایک دن آنے والا ہے میری اور آپ کی فائلیں ہمیں پیش کی جائیں گی، اور یہ کہہ کر اقرأ کتابک، اے بندے اور اے بندی پڑھ لے آج اپنی کتاب خود. اسی لیے بہت سے خوش نصیب اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. قرآن نے فرمایا یوم تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن پیش کیے جاؤ کوئی مخفی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی. اس دن کے بارے میں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جن کی وہ فائل جس کو کنہوں نے تیار کیا، کرامن کاتبین نے، جن کی فائل دائیں ہاتھ میں پکڑا دی گئی، تھما دی گئی. یہ کامیابی کی علامت ہے کہ ناکامی کی ہے نا. دنیا میں جب آپ میں سے کسی کا رزلٹ نکلتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے اپنے والدین اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو فوراً اطلاع کرتا ہے الحمدللہ میں پاس ہو گیا، دیکھو میرا مارکس کا. دکھلاتے ہو کہ نہیں دکھلاتے؟ لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی فیل نکلا تو دکھلاتا پھرے گا. اللہ پاک بھی فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کی کتاب اور جس کی فائل دائیں ہاتھ میں پکڑا دی گئی یہ کامیابی کی علامت ہے. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ ایک ایک کو دکھلاتا پھرے گا بھائی لو دیکھو میری فائل. کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بھائی مجھے دنیا میں پختہ یقین تھا ایک وقت آنے والا ہے یہ سارا معاملہ میرے سامنے آنے والا ہے، اس لیے میں بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارا. لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ بچائے جس کی کتابی زندگی اور جس کی فائل کون سے ہاتھ میں تھما دی گئی، بائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کوئی دوسروں کو کیا دکھلائے گا، تمنا کرے گا کاش کہ مجھے یہ کتابی زندگی نہ دی جاتی، معلوم آدری ماں حسابیہ، کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا. تو میں کہہ رہا تھا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، زبان جو کچھ بولتی ہے، کان جو کچھ سنتے ہیں، ہاتھ پیر جو کچھ کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں. تو اس لیے فرمایا القیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو کیا رکھے، آنکھ کنٹرول میں، زبان کنٹرول میں، کان کنٹرول میں، ہاتھ پیر کنٹرول میں، دل و دماغ کنٹرول میں. سمجھدار بننا چاہتے ہو کہ نہ سمجھدار بننا چاہتے ہیں نا سب؟ تو سمجھداری کے لیے پہلی چیز کیا فرمائی، یہ جو دشمن ہے اس کی لگام ڈھیلی مت چھوڑ. جہاں اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، اب بھائی ایسا سمجھ لو جیسے گاڑی کی بریک خراب ہو گئی یا گاڑی کی بریک پر کبھی پیر رکھتا ہے اور تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، بتاؤ کیا ہوگا، حادثے کا شکار ہوگا نہیں ہوگا. ایسے اگر نفس کی بریک فیل ہو گئی، یاد رکھے جو بالکل آوارہ بن جاتے ہیں جوان بچے ہوں یا خدا نخواستہ جوان بچیاں ہوں، سمجھ لو ان کے نفس کی بریک ہے وہ خراب ہو چکی ہے، کہیں بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے نفس کی بریک کو ڈھیلا مت چھوڑیں. اسی کو فرمایا القیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو کیا رکھے کنٹرول میں. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور ما بعد الموت کی جو ابدی زندگی ہے یہ تو چند روزہ زندگی، اور مرنے کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے وہ کیا ہے، ہمیشہ. یہاں کی ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے. جوانی ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، بچپنا ہمیشہ رہے گا، خوبصورتی ہمیشہ رہے گی، صحت ہمیشہ رہے گی، تندرستی ہمیشہ رہے گی، مالداری ہمیشہ رہے گی، نعمتیں ہمیشہ رہیں گی. لیکن نئی جو زندگی ملنے والی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا کر دے، وہاں سارے کے سارے اگر کوئی 500 سال کیا بوڑھا بھی مر گیا، پہلے زمانے میں بہت لمبی عمریں ہوتی تھی،
اس زمانے میں تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا آمار امتی ما بین 60 الی 70 کہ میری امت کی اکثر امتیں 60-70 کے درمیان، کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور بہت سارے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر 60-70 کے درمیان۔ پہلے زمانے میں بہت لمبی عمریں ہوتی تھی، 800 سال 900 سال۔ ایک واقعہ میں کبھی سناتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ٹور پر جا رہے تھے، راستے میں بڑھیا ملی، پوچھا حضرت کہاں تشریف لے گا؟ کوئی ٹور پر۔ جانتی تھی کہ پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کثرت ان کو حاصل ہوتا ہے، تو کہنے لگی کہ موسیٰ جب آپ رب سے گفتگو کا موقع ہوگا تو میری ایک درخواست کرنا، میرے لیے ایک دعا کرنا۔ کہا کیا؟ کہا میرے لیے دعا کرنا، میرے بچے ذرا لمبی عمر کو ان کو مل جایا کرے، وہ نہیں کم عمری میں مر جاتے۔ کس نے کہا؟ بڑھیا نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتا کس عمر میں مر جاتے ہیں؟ تو بڑھیا کیا کہتی ہے؟ حضرت بس 300 سال ہو گئے اور مر گئے۔ تو 300 سال کو بڑھیا نے کیا کہا کہ 9 عمر میں مر جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس زمانے میں 900 سال تک کی عمر 1000 سال کی عمر ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب 1000 سال کی عمر ہو اور 300 سال کے اندر مر گیا تو جوانی نئی عمر میں مر گیا نہیں مر گیا؟ آج کل عمریں ہوتی ہیں 60-70 سال کی۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی کے بچے جو ہیں 20 سال کی عمر کو آتے ہی مر جاتے تو وہ شکایت کرے گا کہ سارے بچے جو ہے 9 عمر میں مر جاتے ہیں، تو بڑھیا نے بھی شکایت۔ تو اگر کوئی 900 سال کا 1000 سال کا بوڑھا یا بڑھیا مر گئے، وہ جب جنت میں جائیں گے تو بوڑھے ہو کر جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں اور دعا کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے جنت دے۔ پیغمبر علیہ السلام کبھی کبھی مزاح فرماتے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی بڑھیا جنت دے؟ اب یہ بیچاری بڑھیا رونے لگی، تو آپ نے فرمایا رونے کی بات نہیں، جب تم جنت میں جاؤ گی تو بڑھیا ہو کر نہیں جاؤ گی بلکہ جوان ہو کر جاؤ گی۔ تو جتنے بھی بچے ہیں بوڑھے ہیں سب کے سب جوان ہو کر جنت میں جائیں گے، پھر یہ جوانی کبھی ختم، جو صحت اور تندرستی ملے گی وہ کبھی آدمی وہاں بیمار ہوگا ہی نہیں، اور جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ان کے بارے میں فرمایا لا مقطوع، وہ نعمتیں کبھی ختم ولا ممنوع، ان پر کبھی پابندی بھی نہیں لگی۔ تو دنیا میں جو بھی چیز ملی ہے وہ عارضی اور وقتی اور ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں جو کچھ ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو کیا فرمایا؟ القیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو کیا رکھے؟ کنٹرول میں۔ وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت کی جو ابدی زندگی ہے اس کے لیے کیا کرے؟ تیاری۔ سمجھدار بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ بتاؤ نا۔ تو بس ان 2 باتوں پر عمل کرو گے، یا کوئی بیوقوف بننا چاہتا ہے؟ خدا نخواستہ بیوقوف کی کیا تعریف اسی حدیث میں فرمایا والعاجز، بیوقوف نادان ناسمجھ کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس دشمن کے خواہشات پر چلتا رہا، جو جی میں آیا کیا، حلال حرام جائز ناجائز شرم حیا فکر آخرت کچھ نہیں، بالکل جانور بن گیا۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں، کوئی بیل جب گھر سے نکلتا ہے کھانے کی جو بھی چیز اس کو سامنے مل جائے کھائے گا کہ پوچھے گا پہلے حلال حرام؟ پوچھے نا۔ کوئی بھی پینے کی چیز مل گئی پیے گا کہ نہیں پیے؟ خدا نخواستہ کوئی بیل نکل گیا وہاں سے اور کوئی بھی مادہ اس کو مل جائے اور اس کو اپنی ضرورت پیش آئی، وہ کسی ضابطے کا پابند، یہ بیل کی خاصیت ہے۔ اب اگر کوئی جوان کوئی مرد اس کی بھی یہ حالت ہے، گھر سے نکلا یا گھر میں رہا جو چاہا کھایا، حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی امتیاز ہی نہیں، جو چاہا پیا، حلال حرام وغیرہ کی کوئی امتیاز ہی نہیں۔ بہت سارے بچے اللہ بچائے جوانی کے زمانے میں نشاور چیزوں کا استعمال، یہ کتنی بڑی تباہی، آخرت تو تباہ ہوتی ہے، جوانی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کیا سمجھ لو؟ غنیمت جان لو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور صحت کو بیماری سے، بہت بڑی نعمت۔ اسی لیے ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ پورا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت اور دوسری کیا ہے؟ فراغت کی نعمت۔ آپ سب ماشاءاللہ فارغ ہیں، یعنی گھر کا سارا بوجھ کن نے سنبھال رکھا؟ گھر کے بڑوں نے آپ کو فارغ رکھا ہے کہ بھائی اپنے مستقبل کو بناؤ، لیکن ہم کبھی کبھی مستقبل کو سمجھنے میں غلطی کھا جاتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی میرا
ماضی چل رہا ہے، حال چل رہا ہے، جب میں ڈگری حاصل کروں گا اس کے بعد میرا مستقبل. ارے وہ مستقبل کہاں، وہ تو چھوٹا سا مستقبل. ہمارا اصل مستقبل شروع ہوگا کب سے ہوگا؟ مرنے کے بعد. ہمارے مستقبل کی پہلی منزل کیا ہے؟ قبر. کب تک رہے گی؟ قیامت تک. اور ہمارے مستقبل کی دوسری منزل کیا ہے؟ عالم حشر، حساب و کتاب کا عالم. کتنے سال کا ہے؟ فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال. امبادی جو اتنے سارے انسانوں کی زندگیوں کا حساب لینا، جوانیوں کا حساب، کمائیوں کا حساب، خرچ کا حساب، معلومات کا حساب، تعلقات کا حساب، دیکھنے کا حساب، بولنے کا حساب، چلنے کا حساب، سوچنے کا حساب وغیرہ وغیرہ. تو 50,000 سال. اور اس کے بعد عالم آخرت جو ہے یا جنت یا جہنم. تو والعاجز، بے وقوف کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنی نفس کے خواہش کے پیچھے چلتا ہے. تو انسان ہو کر جو جی میں آیا کھایا، جو جی میں آیا پیا، جس طرح جی میں آیا اپنی نفس کی خواہش پوری کی. بتا اس میں اور بیل میں فرق ہے؟ فرق ہے. کیا ہے؟ قرآن نے پہلے تو یہ فرمایا انہم الا کالانعام، ایسے لوگ جو بالکل جانوروں کی طرح آزاد ہے، فرمایا وہ تو چوپائے. پھر فرمایا نہیں بالہم اضل، بلکہ وہ تو چوپائی اسی بھی کرتا ہے. کہ چوپائی کو اللہ پاک نے عقل و شعور دیا، اس کے لیے آخرت کوئی معاملہ نہیں. اس کو انسان کو اللہ پاک نے عقل و شعور دیا، سمجھ دی، پیغمبر بھیجے، سمجھانے والے بھیجے، پھر بھی یہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے. اس لیے یہ جانوروں سے بھی کیا ہے؟ بدتر. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بے وقوف نادان وہ ہے جو اپنی نفس کے خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتا رہے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ وتمنا علی اللہ، تمنا کرنا. بتاؤ جنت کی تمنا ہے کہ دوسری جگہ کی؟ مرنے کے بعد کتنی جگہ ہیں؟ مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی رہے گی اس میں رہنے کے لیے اللہ نے کتنی جگہ بنائی ہیں؟ 2. کون کون سی؟ جنت اور تیسری کوئی جگہ نہیں وہاں. یا ہے؟ آراف کا تذکرہ آتا ہے قرآن پاک میں، لیکن وہ تھوڑی کچھ دیر کے لیے ہوگا. جن کے اچھے اعمال برے اعمال برابر ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کہاں ٹھہرائیں گے؟ آراف میں، جہاں ایک سائڈ جنت ہوگی اور دوسری سائڈ جہنم. ان کی تفصیل قرآن پاک نے بیان کی ہے کہ وہ جنتیوں سے بھی گفتگو کریں گے، جہنمیوں سے بھی گفتگو کریں گے. البتہ ان کو جنت میں جانے کی کیا ہوگی؟ امید. پھر وہ آراف کا معاملہ ختم ہو کر جنت یا جہنم. میں اکثر اپنے دوستوں کو یا جہاں بھی بات کرنے کا موقع ہوتا ہے تو میں عرض کرتا ہوں بتاؤ کس سائڈ جانا چاہتے ہیں، جنت میں کہ جہنم میں؟ آپ سے بھی اگر پوچھو تو کیا کہو گے؟ جنت میں جانا چاہتے ہو نا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہ ہے تمنا، اچھی تمنا ہے یہ. لیکن اگر اس تمنا کے نیچے کچھ بنیاد ہے، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تقوی ہے، شرم و حیا ہے، حلال و حرام کے درمیان امتیاز ہے، خوف آخرت ہے، فکر آخرت ہے، پھر تو یہ تمنا واقعی تمنا ہے. اور اگر اس کے نیچے کچھ بنیاد ہے ہی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ تقوی ہے، نہ شرم و حیا ہے، نہ پردہ ہے، نہ فکر آخرت ہے، اور پھر بھی تمنا کر رہا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام پر یہ بھی وقوف ہے. یہ کرتا تو کچھ ہے ہی نہیں. اور میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ میں سے کسی کو کوئی کہے کہ بھئی کیا بننا چاہتے ہو، وہ کہے ڈاکٹر، اور سکول کا دروازہ بھی کبھی نہ دیکھے، یہ سب کیا کہیں گے؟ جب پوچھیں بھائی کیا بننا چاہتے ہو، فوراً کہتے ہیں ڈاکٹر، اور سکول کا کبھی ایڈمیشن بھی نہیں کروایا. سارے کے سارے کیا کہیں گے؟ بھائی تمہاری اوپر والی منزل کیا ہے نا؟ خراب. کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دو گے؟ بھائی اوپر والی منزل کا کون علاج کرتا ہے؟ ارے جس کو ہو نا، ہے نا وہ ڈاکٹر مشتاق محبوب کون ہے؟ کہاں بیٹھتا ہے؟ درگاہ میں بیٹھتا ہے نا. تو سب کیا دو گے مشورہ؟ بھائی تم کھلا جگہ جاؤ، اس کے بعد ہم تم سے گفتگو کریں گے. کیونکہ اگر تمہاری اوپر والی منزل ٹھیک ہوتی تم یہ کہاں کہتے کہ تمنا تو ہے ڈاکٹر بننے کی، اور بیٹے ہو مزدوروں کے اور بڑیوں مستریوں کے ساتھ. بھائی اگر ڈاکٹر بننا ہوتا تو ڈاکٹری جیسے کام کرتے، بچپنے سے پڑھنا شروع کرتے، پھر امید ہوتی کبھی اسکول جائے بغیر ڈاکٹری کی امید رکھنا یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے اسی طرح وہ آدمی بے وقوف ہے. کون؟
من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی نفس کے خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، وتمنا علی اللہ، اور تمنا کس کی ہے؟ جنت کی، آخرت کی کامیابی کی، آخرت کی ابدی نعمتوں کی، تو کرتا ورتا کچھ نہیں ہے، اور تمنا جنت کی، اس کو کیا فرمایا گیا؟ یہ کیا ہے؟ بے وقوف۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم بے وقوف بننے کا کبھی سوچے بھی؟ تو ایک ہے سمجھدار، اور کیا ہے؟ بے وقوف۔ بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو سمجھداری کے لیے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں؟ 2 کام بتائے ہیں میں نے، کیا کیا؟ ارے بھول گئے؟ ہاں، نفس کو، نفس سے برا آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، اور دوسری چیز الکیس من دان السبع عمل لما بعد، اور ما بعد الموت کی تیاری۔ یہ تو ہے سمجھداری۔ اور بے وقوفی کیا ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے امیدیں وابستہ رکھے، تمنائیں رکھے، یہ کیا ہے؟ بے وقوفی۔ تو ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ سمجھدار بننے کا، اور ناسمجھی سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچائیں گے۔ اصل بیان تو ہمارے بزرگ مولانا صلاح الدین صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا ہے، میں ان کے انتظار میں تھا، وہ تشریف لائے ہیں۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ ان کی بات سنیں گے اور عمل کے